قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روزے کے احکام۔ نیت۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے اور رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں ذخیرہ احادیث میں سے ایک بھی حدیث نہیں ملتی، اور روزے کی نیت کے لیے جو دعا رمضان کیلنڈروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ خود ساختہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس من گھڑت دعا کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ روزہ آج کا رکھا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آگے چلتے جائیں تو رمضان کی آخری دن جو نیت کرے گا وہ عید الفطر کے دن کے روزے کی بنے گی۔ اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسی چیز کو دین سمجھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ سحری باعث برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کا حکم دیا ہے اور اسے بابرکت کھانا قرار دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ سحری نہیں کھاتے اور شہروں میں زیادہ تر لوگ آدھی رات کو کھانا کھاتے ہیں، اسی لیے وہ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اس کام سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے سحری ضرور کھانی چاہیے، بلکہ اس کی تاکید تو یہاں تک کی گئی ہے کہ اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی پی لیں یا ایک کھجور ہی کھا لیں۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو، خواہ کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ اللہ جل وجل سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نیز سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آؤ بابرکت کھانا کھا لو۔ سحری کا اختتامی وقت۔ سحری کے آخری وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاتے پیتے رہو جب تک صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے نمودار نہ ہو جائے۔ آج کے جدید دور میں ایسے آلات موجود ہیں جن کی بدولت ان اوقات کا تعین مشکل نہیں رہا، اس لیے ان تفاصیل کو اس مختصر کتاب میں ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اذان فجر تک سحری کھانے کا وقت ہے اور اگر کسی آدمی کو ابھی کھانے کی طلب ہو تو وہ دوران اذان بھی کھا پی سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اذان سنے اور کھانے پینے والا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر برتن نہ رکھے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ سحری انتہائی وقت میں کھائی جائے تاکہ روزے کا دورانیہ حت المقدور کم ہو جائے۔ نمازوں کی پابندی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز فوت ہو جاتی یا قضا ہو جاتی ہے، جبکہ دونوں طریقے ہی غلط اور انتہائی قابل افسوس ہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فضول میں ہی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے تارک کو کافر کہا گیا ہے۔ اس لیے سحری کھانے کے بعد مسجد کا رخ کیا جائے اور باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کرنے کے بعد نماز کے لیے چل دیے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور نماز کے بغیر روزہ رکھنا ایسے ہی ہے جس طرح کوئی بھی حیوان بغیر کھائے پیے شام تک گزارا کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والوں کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے۔ بیہودہ باتوں سے پرہیز۔ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان تمام اخلاق رذیلہ اور فضولیات سے بچ جاتا ہے، لیکن جو شخص بیہودہ اور لغو باتوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس میں تقویٰ کی صفت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے ایسا کام کرنے والے کے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو کہو، میں تو بھائی روزے دار ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں لغو اور رفث سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لغو ہر بیہودہ کام، مثلا ریڈیو، فلم اور ہر طرح کے لیکچر پروگرام دیکھنے اور سننے کو کہا جاتا ہے، جبکہ رفث سے مراد جنسی خواہشات پر مبنی حرکتیں اور گفتگو ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش بھی کرے تو آپ اپنے اوپر ضبط رکھیں، کیونکہ روزہ صبر و تحمل اور ضبط کا درس دیتا ہے۔ افطاری۔ جو شام کا وقت قریب آتا ہے روزے دار کو خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ سارے دن کی بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد افطاری کا انتظار کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اس وقت میں خوشی میسر آتی ہے۔ افطاری کرنے میں بھی چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری کر لی جائے، اندھیرا چھا جانے یا ستارے نظر آنے کا انتظار نہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ اس طرح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا، اس پر آپ نے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطاری کا سامان تیار کرنے میں تکلفات سے بچا جائے۔ انواع اقسام کے کھانے اور دور جدید کے دیگر لوازمات جہاں فضول خرچی کا باعث بنتے ہیں وہیں صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، لیکن آج اس طرح کی چیزیں، فروٹ چاٹ اور چٹپٹی مسالے دار اشیاء سے ہمارے دسترخوان بڑے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری میں کیا معمول تھا، اس بارے میں سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی وجہ سے مومن کو اللہ کے ہاں ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے افطاری کے وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے مومن کو چاہیے کہ اس عظیم موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا کی قبولیت کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ افطار کرنے کی دعا ضرور پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں جو دعا صحیح سند سے ثابت ہے وہی پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو دعا کیلنڈروں پر لکھی جاتی ہے وہ بے اثر ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ جس طرح روزہ رکھنا ایک عظیم عمل ہے، اس طرح روزہ افطار کرانا بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق خیر کے اس کام میں حصہ لینا چاہیے۔ سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ نماز تراویح۔ نماز تراویح اصل میں قیام اللیل یا نماز تہجد کا جدید نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا ہے، لیکن رمضان مبارک میں آپ نے تہجد کی یہ نماز 3 دن باجماعت کروائی اور صحابہ کرام نے بڑے جوق و شوق سے اسے ادا کیا۔ چوتھے دن بھی صحابہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے، لیکن آپ نے فرضیت کے ڈر سے کہ اس کی جماعت نہ کرائی، لوگ اسے انفرادی طور پر ہی پڑھتے رہے۔ پھر سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔
روزہ دار کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل یا نماز تراویح کو اپنا معمول بنائے اور نماز تراویح بلا وجہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس عمل کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک مومن کے گناہ مٹانے کے لیے آتا ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ نماز تراویح یا قیام اللیل کے بارے میں مسنون طریقہ یہی ہے کہ یہ 11 رکعات کے ساتھ ادا کی جائے، اس لیے کہ سیدنا عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے ہاں ہر مسجد میں نماز تراویح کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے، اس لیے روزے داروں کو یہ فضیلت والا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے اور باقاعدگی سے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔